अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोगों में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। आपकी आरा भी मुझे मिलती रहती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से बराह रास्त राब्ते में रहूं। और दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान में 1984 में होने वाले रेफरेंडम की कुछ झलकियां दिखाने वाली हूं। रेफरेंडम है तो एक जमहूरी अमल, मगर पाकिस्तान में इसे 2 मरतबा गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया, और भला किस लिए? यूनिफॉर्म में रहते हुए अपने इख्तिदार को मजीद 5 बरस तूल देने के लिए। पहली मरतबा रेफरेंडम फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने करवाया, और दूसरी मरतबा भी एक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया, जिससे कम ये जरूर वाज़े होता है कि इख्तिदार का सरचश्मा अवाम होते हैं, यानी बैलेट बॉक्स होता है, ना कि बुलेट। जनरल ज़ियाउल हक ने जब इंतखाबात करवाने के अपने तमाम वादों और दावों को पसे पुश डालते हुए शरीयत नाफिज करने का फैसला किया, और इस सिलसिले में बहुत से इक़दामात वो पहले से भी कर रहे थे, जैसे कि हुदूद ऑर्डिनेंस का नफाज, शरीयत कोर्ट्स की तश्कील वगैरह, तो उन्होंने 19 दिसंबर सन 1984 को रेफरेंडम करवाने का ऐलान कर दिया। रेफरेंडम के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया गया कि अगर आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज की तौसीक़ करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आपने मुझे, यानी सदर जनरल ज़ियाउल हक को, आइंदा 5 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिया। एक इस्लामी मुल्क में भला कौन इस सवाल का नफी में जवाब देता? तो इस तरह उन्होंने खुद को इस्लाम से नत्थी करके मजीद 5 बरस इख्तिदार में रहना चाहा, और जाहिर है कि वो रहना चाहते थे। और इसको इस तरह भी देखा जाना चाहिए कि 8 बरस इख्तिदार में रहने के बावजूद न जाने क्यों जनरल ज़ियाउल हक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को सिविल लिबास में अवाम के सामने पेश करते। हालांकि रेफरेंडम के इस ऐलान के बाद उन्होंने सिविल लिबास में मुल्क भर में अवामी राब्ते की एक मुहिम चलाई। इसकी कुछ झलकियां आप अभी आगे इस फुटेज में देखेंगे। रेफरेंडम की नताइज के बारे में सरकारी रेडियो और टीवी पर नशर होने वाली खबरों के मुताबिक वोटिंग की शरह 60% से ज्यादा रही, और 98% से ज्यादा वोटरों ने उनकी हुकूमत की तायीद की, और सदर जनरल ज़ियाउल हक को मजीद 5 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। मगर आज़ाद ज़राए के मुताबिक वोटिंग की शरह 10% से ज्यादा नहीं थी। रेफरेंडम के नताइज का ऐलान करने के लिए सरकारी टीवी पर एक खुसूसी ट्रांसमिशन हुई। इसमें, यानी इस फुटेज में, आप उस दौर के एक मारूफ और बहुत मकबूल मेज़बान दिलदार परवेज़ भट्टी को भी देखेंगे। दिलदार परवेज़ भट्टी पेशे के एतबार से तो कॉलेज के लेक्चरर थे, लेकिन बहुत ही बासलाहियत और बजला संज मेज़बान थे, जो उर्दू और पंजाबी में टीवी के अलावा स्टेज शोज भी किया करते थे, और बहुत ही उनका मज़ाहिया सा और हल्का फुल्का सा अंदाज होता था। मरहूम अपने करियर के उरूज पर सिर्फ 48 बरस की उम्र में 1994 में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए थे। तो पेश है रेफरेंडम की पर्ची में पूछे जाने वाला सवाल, यानी उसके बिल्कुल जो हूबहू अल्फाज थे वो। रेफरेंडम से मुतालिक कुछ और खबरें। जनरल ज़िया ने जो एक अवामी दौरे की मुहिम चलाई थी और पूरे पाकिस्तान में गए थे, वो उसकी कुछ झलकियां, और रेफरेंडम की खबरों के लिए होने वाली, यानी रेफरेंडम के बाद उसके नताइज सुनाने के लिए एक खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया था। तो उसकी कुछ फुटेज इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए, और आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा,
جس میں صرف یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنی اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنی، مزید استوار کرنی اور منظم اور پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ اگر ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے اس سوال کا ہاں میں جواب دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کیا ہے، اس کی پالیسیوں کی تائید کی ہے اور جنرل محمد ضیاء الحق کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا ہے۔ مملکت نے حکومت کی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ریفرینڈم کے جس پروگرام کا اعلان کیا، اس کا فیصلہ آج راولپنڈی میں کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے گزشتہ کئی اجلاسوں میں بھی عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ریفرینڈم کے انعقاد اور ووٹوں کی گنتی کے لیے الیکشن کمیشن ضروری انتظامات کرے گا۔ صدر مملکت نے آج ایک حکم جاری کیا جسے ریفرینڈم آرڈر 1984 کہا جائے گا۔ اس کا اطلاق سارے پاکستان پر ہوگا اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ کسی عدالت کو، جن میں اعلیٰ عدالتیں بھی شامل ہیں، ٹریبیونل یا کسی دوسرے ادارے کو اس حکم کی کسی دفعہ یا اس کے تحت کی گئی یا کی جانے والی کسی کارروائی کو کسی بھی بنیاد پر سماعت کرنی یا حکم امتناعی جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ بھی دفعہ پر عمل درآمد کے سلسلے میں پیدا ہونے والی کسی بھی دشواری کو دور کرنے کے لیے صدر جو بھی مناسب سمجھی کوئی بھی دفعہ بنائیں گے۔ اس مہینے کی 19 تاریخ کے ریفرینڈم کے لیے ملک بھر میں 1,32,000 بیلٹ باکس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اہم خبریں۔ ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور فیصل آباد میں بہت بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ عوام 19 دسمبر کو جو فیصلہ دیں گے اس سے پاکستان کو استحکام ہوگا، نظریہ پاکستان کو تقویت ملے گی اور نظام اسلام کا عمل مزید مستحکم ہوگا۔ پنجاب کے عوامی رابطے کے پہلے روز صدر مملکت ان مقامات پر پہنچے تو لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ دسمبر کے ریفرینڈم کو اعلان استحکام پاکستان قرار دیتے ہوئے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مزید نمائندہ افراد نے کہا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ قوم کے ہر فرد کی دلی خواہشات اور تمناؤں کی ترجمانی کرتا ہے۔ پیر صاحب آف گھمگول شریف نے ریفرینڈم میں صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آج کوہاٹ میں ایک بیان میں انہوں نے قوم کے ہر فرد سے بالعموم اور اپنے عقیدت مندوں سے بالخصوص کہا ہے کہ وہ ریفرینڈم میں بھرپور حصہ لے کر ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو استحکام سے ہمکنار کریں۔ ہم مہیا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یوں کہ میرے خیال میں کبھی پہلے 20 سالہ عمر میں کبھی پہلے پاکستان ٹیلی ویژن نے اس قدر بڑے پیمانے پر کسی ٹرانسمیشن کا یا نشریات کا انتظام نہیں کیا ہوگا، اور اس کی وضاحت ان اعداد و شمار میں ملتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کی نیوز گیدرنگ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے تقریباً 40 کیمرہ ٹیمز منتظم کی جو کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بھیجی گئیں تاکہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ ان 200 افراد سے منسلک کوئی سمجھ لیں کہ 65 وہیکلز منسلک رہی ہیں، 65 گاڑیاں جن کے ذریعے یہ ٹیمیں علاقوں میں پہنچی ہیں اور پھر انہی کے ذریعے رپورٹیں انہوں نے بھیجی۔ ٹیموں نے کوئی 68 شہروں کا دورہ کیا ہے اور ان 68 شہروں میں تقریباً مجموعی طور پر 10,000 مربع کلومیٹر کا ایریا کور ہوا ہے، علاقہ۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم ایسی میرا خیال ہے کہ آئیے میں مسعود محمود صاحب، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، کسی جہاز سے اترے ہوئے لگتے ہیں مجھے، جس طرح سے یہ کان میں آپ نے ٹھوسا ہوا ہے، ہم آپ کا وہ دیکھ رہے ہیں، تعبیر بھی چل رہا ہے، بندش بھی، اس میں صبح ٹیلی فون بھی آ رہے تھے، تو ختم ہو گیا پروموشن کی کیا فرق؟ انکل شعیب صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں؟ تو یہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بن گئے۔ اچھا، تو وہ جناب خوب مزہ اڑا رہے تھے، جہاز آ رہا ہے ان کا، ہیلی کاپٹر، اور
انہوں نے سوچا کسی میلے والے دن, عید والے دن اس کے کرتب دکھائیں ہوا میں جا کے. اب وہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ 8,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے کرتب دکھائیں گے. وہ جناب کوئی 7,000 فٹ, ارے 7,500 فٹ, ارے 8,000 فٹ کہ اچانک وہ اڑتا 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 ہیلی کاپٹر زو ڈم اور زمین پہ آ کے پھٹ گیا. ہسپتال میں چلے گئے, پٹیاں باندھی ہوئی, بیٹھے وہاں پہ. انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب اچھے بھلے آپ پائلٹ, اچھا بھلا آپ کا ہیلی کاپٹر اڑتا چلا جا رہا تھا, یہ ایک دم سے کیوں گرا نیچے؟ نہ کوئی آپ نے ریڈیو میسج دیا, نہ کوئی SOS بھیجا, نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ. کہنے لگے کسی کو بتانا نا, تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہاں ہاں. جب میں 8,000 فٹ اوپر گیا نا تو بڑی سردی. میں نے سوچا 1 منٹ کے لیے پنکھا بند کروں, بس پنکھا بند کیا, نیچے اور نیچے آ گیا. چلیں شکر ہے کہ آپ کے دوست ہماری کسی ٹیم کے سے منسلک نہیں رہے, ورنہ شاید وہ رپورٹ آپ تک نہیں پہنچتی. میرا خیال ہے تیار ہے کہ میں اب نہ ہی بولوں تو بہتر ہے. اچھا, تو ناظرین اسی طرح کی ایک خصوصی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں مہپارہ صفدر. شکریہ مسعود. السلام علیکم ناظرین. آج ملک بھر میں لوگوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا. ریفرینڈم کا مقصد ملک میں نفاذ اسلام اور استحکام پاکستان سے متعلق حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کرنا تھا. پشاور سے 40 میل کے فاصلے پر واقع کوہاٹ بہادر اور سچے مسلمانوں کا مسکن ہے. وطن عزیز کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں کے عوام نے بھی ریفرینڈم میں حصہ لیا. پشاور اور کوہاٹ کے درمیان غیور قبائل کا مسکن درہ آدم خیل واقع ہے. یہاں کے قبائل نے قیام پاکستان کے وقت 1947 کے ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور اب استحکام پاکستان کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں بھی حصہ لے رہے ہیں. یہاں کے ووٹروں کی کل تعداد 680 ہے, جن کے لیے گورنمنٹ کالج درہ آدم خیل میں ایک پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. صوبہ سرحد کے دوسرے حصوں کی طرح چارسدہ, مرتان اور نوشیرہ میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے ریفرینڈم میں حصہ لیا کا اظہار کیا. اور آئیے ناظرین اب ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں.